آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن وہاں قرآن کا ایک خوبصورت نقطہ ہے، شاید آپ نے اس نقطے پر کبھی توجہ نہیں کی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو قرآن کا وہ نقطہ سمجھاتا ہوں۔ جب حضرت مریم کی ماں حضرت مریم کو اپنی دعا میں مانگ رہی تھی تو بار بار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اولاد سے نواز دے، میں اسے تیری خدمت میں پیش کروں گی۔ تو جیسے ہی حضرت مریم کی ماں نے حضرت مریم کو جنا تو انہوں نے فوراً سے اللہ سے ایک دعا کی۔ وہ کہنے لگی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ غور کرو کہ کتنی پیاری دعا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو فوراً اللہ کی پناہ میں دیا کہ کبھی بھی اس کو شیطان بہکا نہ سکے۔ یہ ایک ماں کی تربیت بھی تھی اور ایک دعا بھی۔ لیکن مزے کی بات قرآن آگے بتاتا ہے، جب حضرت مریم جوان ہو گئیں اور اللہ نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو بیٹے سے نوازیں گے تو ان کی طرف حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل امین ایک مرد کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے جیسے ہی حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو وہ فوراً سے پکار اٹھی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مناسبت دیکھو کہ ماں نے جیسے ہی اس بیٹی کو جنا تھا اس کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا، شیطان سے محفوظ رہنے کی تربیت دی تھی، اور بیٹی جب جوان ہو گئی تو اس نے اسی پر عمل کیا۔ جیسے ہی ایک غیر محرم کو اپنے پاس دیکھا تو فوراً سے ڈر گئی اور اللہ کی پناہ مانگنے لگی، کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہو تو دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آؤ۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ کیا وہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں کرتی ہیں؟ کیا آج کل کی مائیں اپنی اولاد کو سکھاتی ہیں کہ شیطانوں سے کیسے محفوظ رہنا ہے؟ کیا وہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی غیر محرم قریب آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے؟ نہیں، وہ بالکل نہیں سکھاتی، کیونکہ مائیں تو خود برے کاموں میں مبتلا رہتی ہیں جبکہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ کئی بار سوشل میڈیا پر، کئی بار فلمیں ڈرامے دیکھنے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس میں روح آ جاتی ہے تو کیا اس پر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا کہ جب آپ اپنی زبان سے برا بولتے ہیں، حسد پالتے ہیں، نفرتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے؟ نہیں، غیر شعوری طور پر وہ ان تمام چیزوں کا اثر لے رہا ہوتا ہے۔ مگر ہم یہ سب کب سیکھتے ہیں؟ ہمیں کب ان تمام چیزوں کی فکر ہے؟ پاکیزہ نسل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پاکیزہ ہو جائیں اور پھر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ کیسے اس نے نفس اور شیطان سے دور رہنا ہے۔ اسے سکھائیں کہ جب بھی برائی قریب آنے لگے تو فوراً سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ اللہ کی پناہ آپ کو ہر شر سے محفوظ کر لے گی، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ایک ماں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھے اور پاکیزہ رہے۔